موم گروں کا چھتا شرفا اور قدر اسودہ لوگوں کا محلہ تھا۔ وہیں ایک مکان میں 3 خواتین ایک ضعیف ملازم اور ایک پختہ عمر کی ملازمہ کے ساتھ رہتی تھی۔ ان 3 خواتین میں سب سے زیادہ ضعیف خاتون کے بارے میں پاس پڑوس کے لوگوں کا خیال تھا کہ ان کی عمر 100 سال سے کم تو ہرگز نہیں ہوگی۔ وہ لوگ انہیں دایا بیگم کہا کرتے تھے کیونکہ ان کی بیٹی نجم النساء بھی انہیں اسی نام سے مخاطب کرتی تھی۔ اس کی عمر بھی 65 سال کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی، جبکہ اس کی بیٹی کی عمر 20-21 سال سے زیادہ نہیں ہو سکتی تھی۔ میری عمر اس وقت 45 سال ہو چکی تھی جب زرتاج پیدا ہوئی۔ نجم النساء نے پڑوس میں رہنے والی جان پہچان کی خواتین کو بتایا تھا۔ میں اور میرے شوہر تو اولاد کی طرف سے مایوس ہو چکے تھے، لیکن خدا نے ہمیں اس عمر میں بھی نواز دیا۔ نجم النساء کے شوہر کا نام ذیشان تھا، جس کا انتقال ہوئے 1.5 سال سے کچھ زیادہ عرصہ گزر چکا تھا۔ اس کا زر بف سے تیار کیے جانے والے کم خواب کا کارخانہ تھا۔ وہ اس کپڑے کی تجارت کے لیے لکھنؤ جاتا رہتا تھا، کیونکہ دہلی کے زیادہ تر لوگ اب اتنے خستہ حال ہو چکے تھے کہ اتنا قیمتی کپڑا خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ ذیشان کے انتقال کے بعد کارخانہ فروخت کر دیا گیا تھا، لیکن مرحوم کچھ پسنداز بھی اچھا خاصا کر گیا تھا۔ سنا جاتا تھا کہ دایا بیگم کے پاس ایک چھوٹی موٹی جاگیر بھی تھی جو ان کے والد سے ورثے میں ملی تھی۔ ان کے والد عالمگیر ثانی کے زمانے میں کسی اہم عہدے پر فائز تھے۔ جب عالمگیر ثانی کو ایک درباری سازش کے بعد قتل کر دیا گیا تھا، اس وقت دایا بیگم اپنی بیٹی نجم النساء اور ان کے شوہر ذیشان کے ساتھ دہلی ہی میں کسی جگہ رہا کرتی تھی۔ لیکن دہلی اور شاہی خاندان کے ابتر حالات نے انہیں دل برداشتہ کر دیا تھا۔ یہ دل برداشتگی اس وقت انتہا کو پہنچ گئی جب روہیلوں کا زور بڑھا اور غلام قادر روہیلا نے شاہ عالم ثانی کو اندھا کر دیا، جو اپنے والد عالمگیر ثانی کے بعد تخت نشین ہوا تھا۔ خصوصاً نجم النساء تو دہلی سے بہت زیادہ وحشت زدہ ہو گئی تھی۔ اس کی وجہ سے دایا بیگم اور اس کے شوہر ذیشان کے ساتھ دہلی سے ریاست میسور چلی گئی تھی، جہاں ٹیپو سلطان انگریزوں سے نبرد و آزما تھا۔ اس وقت نجم النساء کی عمر 18 سال تھی اور اس کی شادی ہوئے تقریباً 3 سال ہو چکے تھے۔ ریاست میسور میں انہوں نے ایک طویل عرصہ گزارا۔ وہ طویل عرصہ گزارنے کے بعد نجم النساء کو وطن کی یاد ستانے لگی۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ لوگ میسور سے پھر دہلی آ گئے۔ میسور میں ابتدائی 1.5 عرصے سے کچھ زیادہ گزارنے کے بعد انہیں یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ عالم شاہ ثانی کے بعد اس کا بیٹا معین الدین اکبر شاہ ثانی کے لقب سے دہلی کی تخت پر بیٹھ چکا ہے۔ لیکن حالات پہلے سے زیادہ ابتر ہو چکے تھے، اسی لیے دایا بیگم نے دہلی لوٹنے کا ارادہ نہیں کیا۔ حالانکہ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد دہلی سے نجم النساء کی وحشت ختم ہو چکی تھی۔ پھر مزید 1 عشرے سے زائد گزر جانے کے بعد جب میسور کا شیر دل ٹیپو سلطان انگریزوں سے لڑتے ہوئے جاں بحق ہو گیا تو نجم النساء میسور کے حالات سے دل برداشتہ ہوئی۔ اسے وطن کی یاد بھی ستانے لگی۔ اس کے اصرار پر اس نے شدید محبت کرنے والے شوہر ذیشان اور دایا بیگم نے اس کی خواہش نظر انداز نہیں کی۔ 4 افراد پر مشتمل خاندان نے دہلی آ کر مومگروں کے چھتے میں ایک مکان خرید لیا اور ذیشان نے اپنا کارخانہ قائم کیا۔ اس وقت زرتاج کی عمر 3 سال تھی اور اب انہیں دہلی میں رہتے ہوئے 2 عشروں سے کچھ کم وقت گزر چکا تھا۔ نجم النساء کے شوہر کی زندگی میں ان کے یہاں ایک سے زیادہ ملازم نہیں تھا، مگر اس کے انتقال کے کچھ ہی دن بعد دایا بیگم علیل ہو گئی تو ایک ادھیڑ عمر ملازمہ کا بندوبست کر لیا گیا تاکہ وہ ہمہ وقت دایا بیگم کے قریب رہ سکے۔ انہی دنوں پڑوس کی کوئی عورت دایا بیگم کی مزاج پرسی کے لیے آئی تو دایا بیگم نے اس سے کہا، مجھے اپنی بیٹی اور نواسی سے بہت پیار ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے وہ ہر وقت میری بستر سے لگی بیٹھی رہے، بس اسی لیے ملازمہ رکھ لی ہے۔ لیکن نجم النساء کو ملازمہ رکھنا گراں گزرا تھا۔ آخر میرا بھی تو کچھ فرض ہے دایا بیگم، نجم النساء نے کہا تھا۔ کیا میرا اور زرتاج کا فرض نہیں کہ ہم آپ کی خدمت کریں؟ دایا بیگم نے یہ بات کسی طرح ٹال دی تھی، مگر کچھ ہی دن بعد جب ان کی علالت نے شدت اختیار کی تھی تب زرتاج کو اس کا علم ہوا تھا کہ ملازمہ دراصل کیوں رکھی گئی تھی۔ اس بات کو اب 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا۔ دایا بیگم کی علالت کی شدت بدستور تھی۔ ایک بہت اچھی طبیبہ کے علاج کے باوجود ان کی
روبہ صحت ہونے کا امکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ ملازمہ کے ہوتے ہوئے بھی نجم النساء اور زرتاج بھی ان کا بہت خیال رکھتی تھی، لیکن زیادہ رات گزر جانے پر دایا بیگم کے اصرار پر انہیں اپنے کمرے کا رخ کرنا پڑتا تھا۔ دونوں ماں بیٹی ایک ہی کمرے میں سوتی تھی۔ جس روز صفدر خان روہیلا کے قتل کا چرچا ہوا، اس رات نجم النساء رات کو دیر تک زرتاج سے اس کے بارے میں باتیں کرتی رہی۔ موضوع یہی سوال تھا کہ آخر وہ کون ہو سکتا ہے جو روہیلوں کا جانی دشمن بنا ہوا ہے۔ پھر رات گئے، نجم النساء تو سو گئی، لیکن زرتاج جاگتی رہی۔ اس کے چہرے پر غور و فکر سے کے آثار جیسے منجمد ہو کر رہ گئے تھے۔ پھر جب اس پر ہلکی سی غنودگی طاری ہوئی تو نجم النساء کی ہلکی سی چیخ نے اسے چونک کر اٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ نجم النساء بستر پر بیٹھی لمبی لمبی سانسیں لے رہی تھی اور پسینہ اس کی پیشانی پر چمک رہا تھا۔ زرتاج اس سے کوئی سوال کیے بغیر اٹھی اور جلدی سے ایک پیالے میں پانی لے آئی۔ پانی پی کر نجم النساء کی حالت بتدریج سنبھلنے لگی۔ پھر وہی خواب؟ زرتاج نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نجم النساء نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ٹھنڈی سانس لی۔ ہاں، یہ خواب تو شاید مرتے دم تک میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا، جواب دیتے ہوئے وہ آہستگی سے بستر پر لیٹ گئی۔ اس کی وجہ سے کئی بار تمہاری نیند بھی خراب ہو چکی ہے۔ زرتاج خاموش رہی۔ اس نے یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ صرف غنودگی میں تھی، ابھی سوئی نہیں تھی۔ نجم النساء ذرا دیر میں پھر سو گئی، لیکن زرتاج کی آنکھوں میں اب غنودگی بھی نہیں رہی تھی۔ اس کے دماغ میں وہ خواب چکرانے لگا تھا جو نجم النساء بتا چکی تھی۔ وہ خواب جو محض خواب نہیں تھا۔ خواب میں نظر آنے والا وہ منظر نجم النساء جیتی جاگتی آنکھوں سے اس وقت دیکھ چکی تھی جب اس نے 20ویں سال میں قدم رکھا تھا۔ اس کی شادی ہوئے کئی سال گزر چکے تھے۔ وہ دایا بیگم کے ساتھ کچھ خریداری کے لیے بازار گئی تھی۔ واپسی پر وہ ایک ایسی راہ سے گزری جو لال قلعے سے کچھ فی فاصلے پر تھا۔ وہاں بہت سے لوگ ادھر ادھر جمع تھے اور درختوں سے لٹکے ہوئے انسانی اعضاء کو دیکھ رہے تھے جن سے خون ٹپک رہا تھا۔ وہ جس لاش کے ٹکڑے تھے، اس کا ایک ہاتھ ایک درخت سے اور دوسرا ہاتھ کسی اور درخت سے لٹک رہا تھا۔ دونوں ٹانگیں بھی مختلف درختوں سے لٹکی ہوئی تھی۔ ایک درخت سے گردن سے کمر تک کا دھڑ اور دوسرے درخت پر کٹا ہوا سر لٹک رہا تھا۔ وہاں جمع ہونے والے لوگ بڑی نفرت سے لاش کے ان ٹکڑوں پر جوتے پھینک رہے تھے یا پتھراؤ کر رہے تھے۔ نجم النساء اس منظر کو دیکھ کر اتنی دہشت زدہ ہوئی کہ ہذیانی انداز میں چیخنے لگی۔ دایا بیگم نے اسی کسی نہ کسی طرح سنبھالا اور ایک خالی پالکی دیکھ کر اس میں جا بیٹھی۔ وہ پالکیاں لوگوں سے کرایہ لے کر انہیں ان کی منزل تک پہنچایا کرتی تھی۔ پالکی 4 آدمی اٹھاتے تھے۔ گھر پہنچنے تک پالکی میں بھی نجم النساء اپنی بیگم سے کانپتی رہی۔ گھر پہنچنے کے بعد بھی اس کا خوف بتدریج کم ہوا اور اس نے دایا بیگم سے پوچھا کہ وہ لاش کس کی تھی جس کے ٹکڑے کر کے درختوں سے لٹکائے گئے تھے۔ دایا بیگم نے جواب میں کہا، خدا ہی بہتر جانتا ہے، تم اس کے بارے میں بالکل نہ سوچو۔ لیکن نجم النساء اتنی چھوٹی سی بچی نہیں تھی، وہ 20 سال کی ہو چکی تھی۔ اسے آسانی سے نہیں بہلایا جا سکتا تھا۔ اس نے باقی سارا دن اسی منظر کو یاد کرتے اور دہشت زدہ ہوتے ہوئے گزارا۔ شام کو نجم النساء کا شوہر ذیشان اپنے کام سے گھر لوٹا تو اسے لاش کی ساری حقیقت معلوم ہو چکی تھی۔ اس نے دایا بیگم اور نجم النساء کو بتایا کہ وہ لاش غلام قادر روہیلا کی تھی۔ غلام قادر سلطنت مغلیہ کے باغی ضابطہ خاں کا بیٹا تھا، جس زمانے میں شاہ عالم ثانی اپنے باپ عالمگیر ثانی کے قتل کے بعد در بدری کی زندگی گزار رہا تھا اور انگریز اسے کسی طرح دہلی پہنچنے سے روکتے رہے تھے۔ اس زمانے میں اس کا بیٹا جواں بخت اپنی والدہ زینت محل کے ساتھ شاہی محل میں تھا۔ بظاہر امور مملکت زینت محل نے سنبھال رکھے تھے، لیکن دراصل دہلی پر روہیلوں کی حکومت تھی۔ ان کا سردار ضابطہ خاں روہیلا ہی دہلی کا حکمران بنا ہوا تھا۔ اس کے ایک رسالے کے 3000 سوار قلعہ مولا کی حفاظت یا نگرانی پر مامور تھے۔ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ ضابطہ خاں کو
کسی بھی معاملے میں روک ٹوک سکتا۔ وہ جب چاہتا شاہی محل تو کیا، حرم سرا میں بھی داخل ہو جاتا اور شہزادیوں سے ناشائستہ حرکتیں کیا کرتا تھا۔ بعد میں جب شاہ عالم ثانی مرہٹوں کی مدد سے دہلی پہنچنے میں کامیاب ہوا تو روہیلے مرہٹوں کا مقابلہ نہ کر سکے۔ ضابطہ خاں گرفتار ہوا۔ اسے ذلیل کرنے کے لیے اسے زنانہ لباس پہنا کر شاہ عالم ثانی کے حضور پیش کیا گیا اور اس کے بیٹے غلام قادر کو خصی کر دیا گیا۔ اگرچہ اس سارے معاملے میں شاہ عالم ثانی کی تائید شامل نہیں تھی، لیکن غلام قادر کے دل میں آگ بھڑکتی رہی کہ وہ شاہ عالم ثانی سے ان ساری باتوں کا انتقام لے۔ اپنے باپ ضابطہ خاں کے انتقال کے بعد جب باوجود مرہٹا سردار مادھو جی عسکری طور پر بہت کمزور پڑ گیا تو غلام قادر نے اپنا تیار کردہ لشکر کے ساتھ دہلی پر یلغار کر دی۔ مرہٹے اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ غلام قادر نے شاہی محل کو نہ صرف لوٹا بلکہ شہزادیوں تک کو کوڑے لگوائے اور خنجر سے شاہ عالم ثانی کی دونوں آنکھیں نکال دی، لیکن بعد میں اسے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ مادھو جی سندھیا نے دوبارہ طاقت حاصل کرنے کے بعد دہلی فتح کی۔ غلام قادر گرفتار ہوا اور سندھیا نے اسے قتل کر کے اس کی لاش کے ٹکڑے درختوں پر لٹکوا دیے۔ یہی وہ منظر تھا جسے دیکھ کر نجم النساء دہشت زدہ ہوئی تھی اور اسے دہلی کے گلی کوچوں سے بھی گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ اس کی وجہ سے دایا بیگم اور ذیشان نے دہلی چھوڑ دی اور تینوں ریاستیں میسور میں جا بسے تھے۔ وہیں زرتاج کی پیدائش ہوئی تھی۔